اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ خرابی ہے تو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ صرف لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یزیدی ہوتے ہیں جو لڑانے والے ہیں مسلمانوں کو، وہ یزیدی ہوتے ہیں۔ آپ کا نظر اور ہے، میری نظر اور ہے، میں کامن گراؤنڈ پہ نہیں آتا، پھر بھی ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ مقصد حسین سے کافی دور ہو چکا ہے؟ نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کروں کہ آج کا جوان مقصد حسینی سے دور ہے۔ آج کا جوان مقصد حسینی سے بہت نزدیک ہے۔ آپ بھی اتحاد کے لیے کوئی ایسی کوشش کریں جس کی وجہ سے اتحاد ہو سکے ہی نہ، تو آپ دشمن کی مدد کریں۔ اس حوالے سے کسی بھی دور کے جوانوں کی نسبت آج کا جوان مقصد حسین سے نزدیک ہے، لیکن اسے حسین کی معرفت نہیں۔ ہم باقی اسکول آف تھاٹس کے طالب علموں کے ساتھ ہمارے طالب علم مشترکہ پروجیکٹ کرتے ہیں، مشترکہ ان کے ورک شاپس ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پاکستان۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کی معروف و مشہور شخصیت موجود ہیں، جناب علامہ شیخ انور علی نشفی صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جامع کوثر کے تمام انتظامات کو دیکھتے ہیں، اور شیخ محسن صاحب ایک بڑا نام جو اب ہم میں نہیں رہے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک بڑے ادارے کو چلا رہے ہیں۔ ان سے آج ہم بات کریں گے کہ مقصد حسین کیا ہے، اتحاد بین المسلمین پہ بات ہوگی اور ان شر پسند عناصر کے خلاف بات ہوگی جو اس کو خراب کرنے کی پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ عظم اللہ اجورکم واجورنا بمثاب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ عاشورہ کے ایام ہیں اور ابھی پاکستان کے تمام مسلمان، تمام اہل بیت کو چاہنے والے عزادار ہیں۔ اس عزاداری کے ایام میں آپ جوانوں نے یہ جو انیشیٹو کیا ہے یہ بہت مستحسن ہے۔ انشاءاللہ خدا آپ کو اور آپ کی ٹیم کو کامیابی عنایت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آغا صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بیسیکلی امام حسین ایک مقصد کے تحت کربلا میں اپنے سارے گھرانے کو لے کے نکلے۔ اس مقصد کو آج ہم کسی حوالے سے بھول چکے ہیں اس دنیا کی الجھنوں میں پڑھ کر، تو مقصد حسین تھا کیا، اس کو ہم کیوں بھول چکے ہیں اور کیا اس میں پوائنٹس ہیں جس کو ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بہت عالی تھا اور اسے خود امام حسین نے بھی بیان فرمایا ہے، لیکن ہماری اور اس وقت کے مسلمانوں اور اس وقت کے عوام کے سطح فکری پر آ کے بیان کیا ہے۔ اس وقت لوگوں کے لیے سمجھنا آسان نہیں تھا کہ کیا ہو گیا ہے، اسلام کیا تھا اور یزیدیت کے ہاتھوں اسلام کہاں تک زوال پذیر ہو گیا کہ اسلام کے بقا کا مسئلہ درپیش تھا۔ در حقیقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد اسلام کو بچانا تھا، اسلام کو زندہ کرنا تھا۔ بالکل۔ اسلام کو اپنے دور کے لیے نہیں بچانا تھا، قیامت تک کے لیے بچانا تھا۔ اس کو مختلف الفاظ میں امام حسین نے بیان کیا ہے، ان میں سے ایک اصلاح کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میں نے یہ قیام کیا ہے لإصلاح امتی جہتی، کہ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ خرابی ہے تو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل۔ جو خرابیاں آ گئی تھی اس حالت میں آپ کہ اس معاشرے میں جو انہوں نے ایک متفرق لوگوں کو جو بدو تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، آپس میں لڑتے تھے، انہیں جمع کر کے انہیں ایک قوم نہیں بلکہ ایک امت بنا دیا تھا۔ اس امت مسلمہ کو جو خطرات درپیش تھے اس میں اصلاح در حقیقت اس وقت کے نہیں بلکہ قیامت تک امت کی اصلاح، اس لیے آج بھی امت کو اپنے ہر مشکلات میں اصلاح کربلا سے ملتی ہے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ مقصد حسین سے کافی دور ہو چکا ہے؟ نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا کہ آج کا جوان مقصد حسینی سے دور ہے۔ آج کا جوان مقصد حسینی سے بہت نزدیک ہے۔ اچھا۔ آج کے جوان، آپ سب جتنے جوان یہاں ہیں اور جتنے جوان ہیں وہ سب اس نظام سے تنگ ہیں، وہ اس نظام کی اصلاح کو چاہتے ہیں، بالکل، وہ یہ نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چاہت بھی مقصد حسین سے نزدیک ہے۔ اس حوالے سے کسی بھی دور کے جوانوں کی نسبت آج کا جوان مقصد حسین سے نزدیک ہے، لیکن اسے حسین کی معرفت نہیں ہے۔
اسے یہ نہیں پتا کہ یہ جو میں تبدیلی لانا چاہ رہا ہوں، یہ جو میں اصلاح لانا چاہ رہا ہوں، میں یہ جو بگاڑ صحیح کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کے لیے مجھے کرنا کیا ہے، میرا ویژن کیا ہے. اس ویژن کو کربلا سے لینے کی ضرورت ہے. اگر اس کنیکشن کو ہم بنائیں اور یہ اسٹیبلش ہو جائے کنیکشن، تو آج کا جوان حسین سے، کربلا سے بہت نزدیک ہے. اچھا آغا صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اتحاد البین المسلمین کی بہت سے پلیٹ فارمز پہ بات کی جاتی ہے اور بڑا اس پہ وہ کیا جاتا ہے، لیکن جب عملاً کچھ کرنے کی آتی ہے تو بہت سارے برادران اس میں ایکٹیو نظر نہیں آتے. اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی شرپسند عناصر موجود ہیں؟ یقیناً شرپسند عناصر تو ہمیشہ سے تھے اور رہیں گے. ہمیں گلہ شرپسندوں سے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں گلہ دشمنوں سے نہیں ہونا چاہیے. جو بیرونی دشمن ہیں، بیرونی شرپسند ہیں، ان کو جب تک ہم موقع فراہم نہ کریں اور اندرونی ہاتھ ان کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہوں، تو وہ بیرونی سازشیں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور ہم بیرونی سازشوں کو ختم بھی نہیں کر سکتے. یعنی ہمارا فوکس اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں، ہم ان سازشوں کو ختم کر لیں تو ہم اتحاد کی فضا میں آ سکیں گے. نہیں، ہمیں اتحاد کی فضا میں خود آنا ہے اور ان عوامل کو ریجیکٹ کرنا ہے. اس میں بھی میں نئی نسل کو داد دیتا ہوں، کیونکہ پہلے بہت سی چیزیں چھپائی گئیں، لوگوں کو نہیں بتائی گئی. آج کل انفارمیشن عام ہو گئی ہے. انفارمیشن عام ہونے کی وجہ سے اب نوجوان نسل کو ساری چیزیں پتہ چلنا شروع ہوئی ہیں. ابھی سب پتہ چل ہی نہیں، سوشل میڈیا کے تھرو. اس کے علاوہ بھی بہت میڈیا آ گیا اور پلیٹ فارمز ہیں، پرنٹڈ کتابیں بھی ہیں، ان تک ایکسیس بھی ہے، لائبریریز ہیں جن تک پہلے ایکسیس نہیں تھا اور اب ایکسیس جوانوں کو ہے. مجھے بہت امید ہے کہ آئندہ آپ لوگوں کے دور میں اتحاد کی فضا بہت بہتر ہوگی، اس لیے کہ اتحاد دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ ہم سب اپنے اختلافات کو ختم کر کے ایک امت بن جائیں اور ایک نظریے پہ، ایک فکر پہ، ایک تاریخ پہ، ایک احکام، ان سب پہ جمع ہو جائیں، جو آج کی تاریخ میں ممکن نہیں ہے. اتنے فرقے بن گئے، اتنے اسکول آف تھاٹ بن گئے کہ آپ ان سب کو ختم کر کے ایک بنا دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو جو چیز نہیں ہو سکتی اس کی کوشش کرنا دشمن کی مدد کرنا ہے. دشمن آپ میں تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے، آپ بھی اتحاد کے لیے کوئی ایسی کوشش کریں جس کی وجہ سے اتحاد ہو سکے ہی نہ، تو آپ دشمن کی مدد کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اتحاد کی فضا برقرار ہو سکے، قائم ہو سکے. آپ کو اپنے جو اختلافات ہیں، ڈفرینسز ہیں، ان کو مینیج کرنا ہے. اگر آپ ان کو مینیج کریں گے، آپ کا نظریہ الگ ہے، میرا نظریہ الگ ہے، لیکن ہم دونوں اس پہ ڈائیلاگ کر سکیں، بات کر سکیں، ایک دوسرے کی بات سن سکیں. اگر ہو سکے جو حق ہے اس کی طرف آ سکیں، بہت اچھا. کامن گراؤنڈ کی طرف آ سکیں. نہیں، میں کامن گراؤنڈ کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ڈفرینسز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ اگر آپ کوئی اختلافی نظر رکھتے ہیں، میں ایک اختلافی نظر رکھتا ہوں، ہمیں یہ اس کا احترام کرنا چاہیے کہ آپ کا نظر اور ہے، میری نظر اور ہے. میں کامن گراؤنڈ پہ نہیں آتا، پھر بھی ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور یہ حق دوسرے کو دینا چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے اور سب کو اسی پہ آنا ہے اور یہی کامن گراؤنڈ ہے. اس سے کبھی بھی اتحاد قائم نہیں ہوگا. پھر کچھ ریڈ لائنز لگائی ہوئی ہیں کہ ان پہ گفتگو ہی نہیں کرنی ہے. گفتگو سب پہ کریں، ڈائیلاگ میں کوئی ریڈ لائنز نہیں ہوتی ہیں. اور یہ جو ریڈ لائنز پہلے لگی ہوئی تھی، یہ آپ لوگ ختم کر رہے ہیں. آپ لوگ، یہ جوان نئی نسل ہے اور آپ کی آنے والی جو نسلیں انشاءاللہ، وہ ان باتوں کو سائڈ پہ رکھ کے گفتگو کر سکیں گی، بات کر سکیں گی. بات کریں تو سارے مسائل حل ہوتے ہیں. یعنی ایک دوسرے کے ریفرنسز کو سمجھیں، اور اگر کوئی اپنی کسی دلائل کی وجہ سے کسی نظریے پر ہے تو بہت اچھا ہے، مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم اس نقطے پہ پہنچ جائیں تو انشاءاللہ اتحاد بین المسلمین کی راہیں ہموار ہیں. اچھا، اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے اب جو شرپسند عناصر ہیں وہ اختلافات پھیلانے کی کافی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ یزید کے خلاف نہیں بولتے. وہ بولتے ہیں کہ اس فرقے کا یا اس لوگوں کا یہ چیز غلط ہے، اہل سنت میں اس چیز کی یہ نہیں ہونا چاہیے، اہل تشیع میں یہ ہونا چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ یزید کے خلاف بات نہیں کرتے، وہ صرف لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یزیدی ہوتے ہیں جو لڑانے والے ہیں مسلمانوں کو، وہ یزیدی ہوتے ہیں. یزیدی. تو آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن ان سے کہ وہ اپنے خلاف بات کریں، تو وہ اپنے خلاف تو بات نہیں کریں گے، یہ تو یقینی ہے. میں ایک اور آپ جوانوں کو علامت دے دیتا ہوں. اگر کوئی یزید کے خلاف بات نہیں کر رہا تو وہ یزیدی ہے، یعنی وہ سازشی ہے. اور وہی سازش جو یزید نے اسلام کو مٹانے کے لیے کی تھی، جسے حسین نے ناکام بنایا ہے،
وہی ہمیں بھی کردار ادا کرنا چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دشمن ہے. دشمن بھی میرا دشمن نہیں ہے، اسلام کا دشمن ہے. اور کیونکہ اسلام کا دشمن ہے، یزیدی ہے، اس لیے اس سے یہ توقع کرنا فضول ہے کہ وہ یزید کے خلاف بولے. نہ بولے، بلکہ ان میں سے بہت یزید کے حق میں بولنے والے ہیں. امیر المومنین یزید کہنے والے ہیں. ہمیں یہ پہچاننا چاہیے کہ اس میں ہمارے احادیث میں کامن گراؤنڈ ہے یہ بھی کہ ناصبیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو ناصبی ہے یعنی دشمن رسول اور دشمن آل رسول ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمیں ان کو جو یزید کو سپورٹ کر رہے ہیں یا یزید کے خلاف نہیں بول سکتے ہیں اور اس کو کسی بھی وجہ سے، پھر ان کے پاس بہت سے ایکسکیوزز ہیں کہ ہم کیوں یزید کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہماری بہت سی اور مجبوریاں ہیں. تو یہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ دشمنان اسلام ہے. اپنے ارد گرد کے یزید کو کس طریقے سے پہچانا جا سکتا ہے؟ یہی بتایا ہے کہ جو رسول و آل رسول کا دفاع نہ کر سکتا ہو یا جو رسول و آل رسول کا ذکر نہ سن سکتا ہو، وہ یزیدی ہے. ایک بڑا ادارہ اب چلا رہے ہیں اس وقت، جامعۃ الکوثر، تو اس نے بھی بڑی کوششیں کی ہیں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے. تو اس پہ اگر آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اور جہاں پہ جو اسٹوڈنٹس اور ان کو پڑھایا جا رہا ہے ان کی کیا ٹریننگ کس طریقے سے کی جاتی ہے کہ وہ آگے جا کے معاشرے میں ایک اچھا عالم دین بن سکیں اور لوگوں میں رہنمائی پھیلا سکیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہمارے اپنی کتابیں ہیں، ہمارے اپنا پوائنٹ آف ویو، ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو، ہم ایک اسکول آف تھاٹ سے ہیں تو ہم وہی پڑھاتے ہیں. لیکن اس میں نہ کوئی تعصب کے لیے گنجائش ہے. اور یہاں ہمارے گیسٹ اسپیکر تمام فرقوں سے آتے ہیں اور ان کو موقع دیا جاتا ہے. وہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جو ان کے اپنی چیزیں ہیں. ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کو جو بیان کرنا ہے بیان کریں، یہ نہیں کہ آپ آ کے اتحاد پر بات کریں. جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم نے اپنے ڈفرینسز کو مینیج کرنا ہے، ہم اس پہ بات کریں. ہم آج کہتے ہیں آپ نے جس پہ بھی بات کرنا ہے آپ بات کر سکتے ہیں. ہم باقی اسکول آف تھاٹس کے طالب علموں کے ساتھ ہمارے طالب علم مشترکہ پروجیکٹ کرتے ہیں، مشترکہ ان کی ورک شاپس ہوتی ہیں. ہمارے بچے جا کے وہاں پڑھاتے ہیں، ان کے علماء یہاں پڑھاتے ہیں. ان کے وزٹس کا بھی ایک مسلسل وہ ہے، باقی اداروں سے، باقی جو سیکٹس ہیں یا باقی جو فرقے ہیں وہاں سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کتابیں، لٹریچر چھاپتے ہیں اور وہ لٹریچر ہم ان تمام مدارس میں اور لائبریریز میں اور یونیورسٹیز میں بیچتے ہیں، جہاں ہم اپنا جو موقف ہے اس پر اپنی نقطۂ نظر جو ہے اس کو پیش کرتے ہیں کہ ہم اگر کوئی عقیدہ رکھتے ہیں تو اس عقیدے پہ یہ دلیل ہے. اب سمجھیے اس بات کو کہ اگر ہم کوئی عقیدہ رکھتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں یہ جو عقیدہ رکھتا ہوں اسے چھوڑ کر میں کسی کامن گراؤنڈ پہ آؤں گا. نہیں، میں کامن گراؤنڈ پہ نہیں آؤں گا. میں جو میرا اپنا عقیدہ ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور پیش کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر، اور آج کل تو یہ آسان ہو گیا، آج کل سوشل میڈیا پہ ہر چیز پیش ہو گئی. اب چھپانے والی باتیں اور یہ باتیں نہیں ہیں کہ، اور یا چھپانے والی یا منع کرنے والی کہ آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، آپ کی زبان بندی ہے. اب یہ زبان بندیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ختم ہو جائیں گی. انفارمیشن اتنا عام ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہم علماء اسلام کانفرنس کرتے ہیں سال میں ایک دفعہ. تمام جو ہے علماء پاکستان بھر سے یہاں تشریف لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی گاہے باہے یہاں پر ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں. آج کے اس پروگرام کے اختتام پر آج کے دور کے نوجوان نسل کے لیے کوئی ایک اہم پیغام، حسینیت کا پیغام آپ دینا چاہیں؟ آج کا نوجوان صرف اور صرف ایک کام کر لے، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے، اللہ کی محبت اپنے دل میں بسا لے. اور اگر کسی اور کو چاہے تو وہ اللہ کی خاطر چاہے، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اگر مجھے اللہ سے محبت ہے تو آپ بھی اسی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، دوسرے فرقے کا بندہ بھی اسی اللہ کے سامنے جھکتا ہے. مجھے یہ نظر آنا چاہیے کہ یہ بھی اسی قبلے کی طرف رخ کر کے اسی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے جسے میں سجدہ کرتا ہوں. پھر مجھے اس کا ہاتھ نظر نہیں آنا چاہیے کہ اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے یا بندھا ہوا ہے یا کہاں بندھا ہوا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے اگر مجھے اللہ سے محبت ہو. ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے فرقوں سے محبت سکھائی گئی ہے، اس لیے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تمام قد کھڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور سجدہ ریز ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے فرقے کے مسلک کے مطابق ہے تو میں اس سے پیار کرتا ہوں، نہیں ہے تو میں اس سے نفرت کرتا ہوں. یہ نفرتیں اور یہ محبتیں ختم ہوں گی اگر آج کا جوان اللہ سے سچی محبت کرے. جیسا کہ ناظرین، علامہ صاحب نے بڑے آسان طریقے سے ساری باتیں کی اور بتایا کہ کس طریقے سے ہم اتحاد بین المسلمین کو مزید بڑھا سکتے ہیں، اور آج کے نوجوانوں کے لیے انہیں پیغام دیا اور حسینیت کا جو پیغام تھا، مقصد کربلا کو واضح کرنے کی کوشش کی.
یہ تھا ہمارا آج کا انٹرویو علامہ صاحب کے ساتھ، اور دوبارہ سے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ملیں گے آپ سے بہت ہی جلد اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.